بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ولا سید سادات مومنین عزاداران مسلم کربلا کو یا علی مدد مولا سلامت رکھے۔ پچھلے چند دنوں سے جو باطل نظام ولایت فقیہ جو ایک غاصبانہ اور ایک سراسر جھوٹا نظام عالم شیعت کے اوپر زبردستی مسلط کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی تھی پچھلے 40-45 سالوں سے، گزشتہ چند دنوں سے اس باطل نظام کے جو باطل نمائندے ہیں وہ غیر ملکی فنڈیڈ مولوی اور ان غیر ملکی فنڈیڈ مولویوں کے جو یہاں پہ تقلید شدہ لوگ ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، ان سب کی ایک ناکام کوشش پچھلے 3 سالوں سے مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے جو سوالات ہیں، جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، جو انہوں نے چند سوال کیے ان کے باطل مجتہدین سے، الحمدللہ سندھ کی دھرتی سے لے کے ایران، عراق اور شام، لبنان تک کسی بھی ان کے باطل مجتہد میں نہ اتنی اخلاقی جرت اور ہمت ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ ہمارے سوال قرآن سے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے تھے، وہ سوال ابھی تک باقی ہیں۔ بجائے ان سوالوں کے جواب دیں، انہوں نے پچھلے 3 سالوں سے جو مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے کارکنان، عہدیداران اور جو اہل ولا عزاداران ہیں، ان کے لیے سندھ میں جو ایک ماحول بنایا، الحمدللہ ہم سارے اس مراحل سے نکلتے ہوئے اور مولا کی پاک نالین کا صدقہ، خصوصاً پاک معظمہ فاتح شام بی بی کی پشت پناہی سے ہم وہ سارے مراحل فتح کر کے نکل آئے ہیں، اور پوری قوم کے سامنے ان ظالم، ان باطل مجتہدین کا جو ایک بھیانک چہرہ تھا، جو انہوں نے اباؤں کباؤں کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، وہ عیاں ہو چکا ہے۔ آج سندھ کا ہر غیور مومن عزادار ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے یہ اجتہاد محمد و آل محمد کے دین میں کہاں سے لائے ہو؟ آج ہر مومن ان سے سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ تقلید کیسے تم لوگوں نے واجب قرار دی؟ آج ہر عزادار ان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے عزاداری سید الشہداء کو باطل اور بدعت کیسے قرار دیا؟ اور آج ہر اثنا عشری شیعہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم لوگوں نے جناب علی امیر المومنین کی ولایت کو نعوذ باللہ باطل اور بدعت کیسے قرار دے دیا؟ آج ہر غیور سندھ کا شیعہ عزادار ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے سید زادی کا نکاح غیر سید سے کیسے جائز قرار دے دیا؟ آج ہر مومن پوچھ رہا ہے، ہر اثنا عشری جو سرکار قائم آل محمد کے انتظار میں ہے، جو مولا کے راہ میں اپنی آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دن رات مولا کے ظہور پاک کی دعائیں مانگ رہے ہیں، آج وہ ان سے کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ اپنی نام نہاد جھوٹی باطل ولایت فقیہ کہاں سے لائے ہو؟ ہے کوئی اس کا جواب؟ کوئی قرآن سے، کوئی ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ الحمدللہ سندھ میں اتنا شعور آ گیا ہے، اور وہی سندھ کا نعرہ جو سندھ کی دھرتی سے لگا تھا، لال شہباز قلندر کی دھرتی سے لگا ہوا نعرہ، جناب شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار کی دھرتی سے لگا ہوا نعرہ، درویشوں اور فقیروں عزاداروں کی دھرتی سے لگا ہوا وہ نعرہ مرگ بر ولایت فقیہ، آج وہ سندھ سے ہوتا ہوا ان کے اپنے مجوسیوں کے ملک میں پہنچ گیا، جہاں پہ ہر روڈ پہ، ہر رستے پہ، ہر شہر میں ان کے سامنے وہاں کا عوام، وہاں کے جو عام لوگ ہیں کھڑے ہو کے لگاتے ہیں کہ مرگ بر ولایت فقیہ اور مرگ بر ان کے باطل مجتہدین۔ یہ الحمدللہ اثنا عشری شیعت کی فتح ہے، یہ الحمدللہ سندھ والے عزاداروں اور غیرت مند عزاداروں اور اثنا عشری شیعوں کی فتح ہے۔ الحمدللہ یہ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے غیور عہدیداران اور کارکنان کی فتح ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے ہر ممبر کو دونوں ہاتھوں سے، جنہوں نے پچھلے صرف بہت ہی کم عرصے، صرف 3 سال کے عرصے میں اس باطل نظام کو
سندھ میں تو دفن کر دیا، لیکن وہ نعرہ اتنا گونجا کہ آج ان کے ملک میں زلزلہ بپا ہو گیا ہے وہاں پہ، آج وہ اس نعرے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو جب ہمارے علمی سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، تو انہوں نے پھر پچھلے 3 سالوں سے جو سازشیں کی ہیں، خصوصاً مجھ ناچیز جو میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، ورکر ہوں، مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کا میں سب کا خادم ہوں، میرے خلاف کبھی پابندی، کبھی 3 مہینے کی پابندی، کبھی میرے خلاف MPO، کبھی دوسری سازش، کبھی شہر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب سندھ گورنمنٹ کے چند بیوروکریٹس نے اور جس نے بھی سازش کی ہے، میں یہ سندھ گورنمنٹ سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں پرسوں لاڑکانہ پریس کلب میں، اور میں مطالبہ کر چکا ہوں کہ ہم اہل ولا عزادار اثنا عشری پاکستانی شیعہ ہیں۔ ہمارے موقف میں ہمارے جو 5 اصول ہیں، اس میں 5واں اصول یہ ہے، وطن عزیز پاکستان سے محبت کرنا اور اس سے وفاداری کرنا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم پاکستانی عزادار، پاکستانی اثنا عشری شیعہ ہیں۔ ہم پاکستان زندہ باد کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے اور ساتھ رہنے والے ہیں۔ ہم پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں۔ تو ایک بڑی ہوئی گری ہوئی ایک سازش، جو سازش کہی جائے یا کچھ اور اس کو نام دیا جائے، کہ مجھ ناچیز کا نام انہوں نے ایک 4تھ شیڈول کے لیے ایک سندھ کی ایک بدنام زمانہ اور ایک علیحدگی پسند ایک دہشت گرد پارٹی کا مجھے ایک رکن بنانے کی ناکام کوشش کی ہے، جو کہ سازش یہیں سے شروع ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے اس کا تانے بانے عجیب و غریب ملا کے ایک بھونڈا مذاق کر کے اپنی طرف سے مجھے ڈرانے کی اور بلیک میل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ میں الحمدللہ مطمئن ہوں، اور جو میرا پورا خانوادہ ہے اور میرے ساتھ پورے میرے ساتھی، میرے پورے ساتھ جتنے ماتمی سنگت، عباس فورس، ہماری پوری جتنی مرکزی تنظیم ہے، مرکز ولایت علی پاکستان سندھ، الحمدللہ ہم سب کا ایمان کامل ہے، اور ہم سب اس کے لیے ہی تو جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس ملک عظیم پاکستان میں غیر ملکی لوگوں کی، غیر ملکی مولویوں کی اس پاکستان میں مداخلت بند ہونی چاہیے۔ یہ چیخیں تو ہماری ہیں، یہ آوازیں تو ہماری ہیں، جو پچھلے 3 سالوں سے ہم بلند کر رہے ہیں کہ اس ملک میں باہر کے مولویوں کی دراندازی بند کروائی جائے۔ اس ملک میں پڑوسی ملکوں کا سیاسی نظام لا کر یہاں پہ جو روحانی نظام بنا کے پاکستان جیسے عظیم ملک پہ یہ مجوسی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے اس ملک کو بچایا جائے۔ اربوں روپے یہاں سے خمس کی مد میں، خمس کے نام پہ یہاں سے شیعہ قوم سے لے کر اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ یہاں سے جو غیر ملکی فنڈیڈ مولوی اور ان کے ایجنٹس 50-50 کی بنیاد پہ یہاں سے باہر لے کے جا رہے ہیں، اور باہر اپنے باطل مجتہدین ایران عراق میں جا کے دے رہے ہیں، اس کی انکوائری کی جائے۔ یہ بند ہونا چاہیے۔ اس ملک کی معیشت تباہ کرنے میں ان مولویوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، جو خمس کے نام پہ یہاں سے پیسے باہر بھیجتے رہے ہیں ڈالروں کی صورت میں۔ اس کی GIT بننی چاہیے، اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ہماری آواز ہے، یہ ہم چیخ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہر اپنے ملک کا وہ دن، چاہے 14 اگست ہو، چاہے 23 مارچ ہو، چاہے پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ اور محب وطن میں ریلی نکالنے کا وقت ہو، مرکز ولایت علی پاکستان سندھ سب سے پہلے اور سب سے آگے رہنے والی جماعت ہے۔ تو یہ ایک سندھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے چند بیوروکریٹس نے ایک سازش کی ہے۔ میرا نام ایک علیحدگی پسند ایک جو تنظیم ہے، ایک دہشت گرد تنظیم ہے بین شدہ، اس کا مجھے انہوں نے کارکن دکھانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا کے حکم سے ان سب کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ہم ایسے ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرانے والے ہیں، نہ ایسے ہم اس بلیک میلنگ میں آنے والے ہیں۔ اگر بندوق کی نوک پہ اور بندوق ہمارے سینے پہ رکھ کے ہمیں ڈرا کے، اور آپ ایرانی باطل ولایت فقیہ کا نظام اگر ہم سے منوانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی بھول ہے۔ میرے مولا کا سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کے ہم سر ماتمی عزادار ہیں۔ اپنے مولا نے سکھایا ہے، ہم کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرتے، اپنا سر دے دیں گے، بیعت نہیں کریں گے کبھی بھی۔ ہمیں حسین شہنشاہ نے سکھایا ہوا ہے۔ اور
میرے مولا سید الشہداء امام حسین کا ہی فرمان ہے کہ جب باطل تمہیں سر اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں سر جھکانے نہ دے تو پھر تیسرا راستہ سر کٹانے کا ہے۔ ہمیں اپنے مولا کے ایک ایک فرمان پہ ہم الحمدللہ ایمان کامل رکھنے والے ہیں۔ ہم اپنے سر کٹا دیں گے لیکن کبھی بھی کسی باطل نظام، کسی بھی غیر ملکی فنڈیڈ نظام کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں گے۔ ہم فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہم علی ولی اللہ والے اثنا عشری پاکستانی ماتمی عزادار ہیں۔ الحمدللہ ہم دین محمد و آل محمد کی خاطر اور اس وطن عزیز پاکستان کی خاطر آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اور اپنے دین خدا جو ہمیں محمد و آل محمد نے عطا کیا ہے اس کا دفاع اور اس وطن عزیز پاکستان کا دفاع آخری حد تک کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ تو جو سازش ہو رہی ہے، میں تمام اہل ولایت عزاداروں کو بتا دینا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک سازش کی ہے۔ ہم نے جو ہماری پہنچ تک ہیں کچھ دوست، ہم نے سب کو بتا دیا ہے، اور میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتے کا ہم نے ٹائم دیا ہے۔ اگر 1 ہفتے تک، کیونکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک کلریکل مسٹیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کوئی افراتفری ہے۔ پاکستان کے حالات نہیں ایسے کہ اس میں کسی میں کوئی دھرنے، جلوس اور جلسے کیے جائیں۔ اس وقت پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ غلطی اپنی 1 ہفتے میں درست کر دیں، نہیں تو اگلے ہفتے میرے مولا کے حکم سے ہم اپنا پرامن احتجاج ضرور نوٹ کروائیں گے۔ تمام قوم، تمام عزادار، تمام اہل ولا پوری سندھ میں سب تیار رہیں اگلے ہفتے، اگر اس ہفتے تک پورے ہفتے میں انہوں نے اپنی غلطی نہیں سدھاری تو اگلے ہفتے ہم حق رکھتے ہیں اپنا پرامن احتجاج کرنے کا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے دفاع میں اپنی جان دینے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ آپ جو ایک نام نہاد اپنا جو غداری کا لیبل ہے یہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ غدار وہ ہیں جو اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں، باہر کے ملکوں کا نظام یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ غدار وہ ہیں جو باہر کے ملکوں سے، باہر کے ان کے نام نہاد مجتہدوں سے پیسے لے کر یہاں پہ اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ غدار وہ ہیں جو یہاں سے سادات کا خمس لے کے باہر اپنے باطل ولی فقیہ اور اس کے باطل نمائندوں کو دیتے ہیں۔ غدار وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں ایران جیسا انقلاب آئے گا۔ غدار وہ ہیں جو غیر ملکی سربراہوں کے فوٹو اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی مساجد میں اور امام بارگاہوں میں لگاتے ہیں۔ غدار وہ ہیں۔ الحمدللہ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، مرتے دم تک پاکستانی رہیں گے، اور محمد و آل محمد اور جناب علی امیر المومنین کی ولایت، عزاداری سید الشہداء اور اس کی تبلیغ میں ہم جس طرح نکلے ہوئے ہیں ہم آخری دم تک نکلیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں گے اس باطل نظام ولایت فقیہ سے۔ ہم شیعہ قوم کو کسی ملک کا ایجنٹ بننے نہیں دیں گے۔ ہم ماتمی عزاداروں کو دہشت گرد بننے نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان سے جا کر کسی اور ملک میں ٹریننگ لے کر اور کسی اور ملک میں جا کے لڑیں کسی کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں فوری طور بند کی جائیں۔ اگلے ہفتے دن اور تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تمام اہل ولا مومن عزادار تیار رہیں، اور لاڑکانہ میں سب کٹھے ہوں گے مولا کے حکم سے۔ فتح لشکر یا علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، مقصد کربلا علی ولی اللہ، مرگ بر ولایت فقیہ۔ پاکستان زندہ باد، یا علی مدد۔